نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اہل بیت کے متعلق سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت مبارکہ کا ایک اقتباس تلاوت کیا ہے۔ اہل بیت اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اس میں بعض پہلو اختلافی بھی پائے جاتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اہل بیت کون ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، اور محرم کے ساتھ اہل بیت کا تعلق، اسی طرح دیگر کئی ایسی باتیں جو آپ کی خدمت میں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ محرم کے حوالے سے بعض طبقوں میں خاص کر اہل بیت کے حوالے سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے ان میں کون کون شامل ہیں۔ ایک معیار تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے گھر والوں میں وہ شامل ہوتا ہے جو اس کی وراثت کا حقدار ٹھہرتا ہے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یہ اس کے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے ربیب بھی ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ میری والدہ محترمہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، جو آیت سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے، یہ آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری۔ آپ کے پاس آپ کے نواسے اور آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی، آپ نے اس چادر میں اپنی بیٹی کو بھی لے لیا، اپنے دونوں نواسے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان پر بھی وہ چادر اڑا دی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جو کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی لگتے ہیں، داماد بھی لگتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بھی اس چادر میں بٹھا لیا اور فرمایا، اللہم اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے برائی کو دور کر دے، ناپاکی کو، نجاست کو دور کر دے۔ اور وہی آیت مبارکہ کے الفاظ کہ جو قرآن کی آیت بیان کرتی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں سے نجاست کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں سے یعنی اہل بیت سے نجاست دور ہو جائے اور وہ سب سے زیادہ پاکیزہ بن جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب یہ آیت مبارکہ کا جو اقتباس ہے، اس کا پچھلا حصہ وہ بھی قابل غور ہے۔ پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ازواج مطہرات کو خطاب فرما رہے ہیں، وقرن فی بیوتکن،
یہ آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آیات اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل فرما رہے ہیں، اور اسی آیت کا یہ حصہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گھر والوں سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ انکار بھی کرتے ہیں۔ خیر، یہ قرآن کی دیگر آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بیوی بندے کے اہل خانہ میں شامل ہے، بیوی اہل بیت میں سے ہے۔ ہر بندہ ایک اہل بیت ہے، اس کے گھر والے ہیں، مگر اہل بیت سے ایک خاص اصطلاح مراد ہے۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے پاکیزہ گھرانہ، وہ گھرانہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اہل بیت سے مراد وہ لیا جائے گا۔ ویسے تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، مگر ایک مطلقاً جو اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ خالصتاً یہ وہ بیت اطہار ہیں جن کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے تعلق ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ کے اہل بیت میں یہ چار شخصیات، آپ کے داماد، آپ کی صاحبزادی اور 2 نواسے، یہ بھی شامل ہیں، اور آپ کی 11 ازواج مطہرات وہ بھی شامل ہیں، اور ایک آپ کا صاحبزادہ جو آپ کی کنیز محترمہ سے پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ چونکہ آپ کا صاحبزادہ ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اگرچہ وہ زندہ نہیں رہا، 1.5 سال کی عمر میں وفات پا گیا، وہ الگ بات ہے۔ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں وفات پا گئی، تو آپ کی ایک صاحبزادی، آپ کی سب سے چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ چلایا، اس کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں ہم اپنی زبان میں سید گھرانہ بھی کہتے ہیں۔ اہل بیت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان پر صدقہ حرام ہے۔ آج کل اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کئی ایرے گہرے بھی وہ اپنے آپ کو سید کہلانے لگے، وہ بھی کہنے لگے کہ ہم سید ہیں، اگرچہ ان کی ذاتیں کچھ اور تھیں، اپنے آپ کو انہوں نے سید ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ آج کل کے اکثر سید الا ماشاءاللہ کچھ بچے ہوں، وہ سب کے سب صدقے کے مال پر پلتے ہیں، صدقے خیرات پر پلتے ہیں، نذرانے پر پلتے ہیں، مگر سید گھرانے پر یہ نذرانے، یہ صدقہ خیرات یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور جو اصل سید ہیں، جو اصل اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آج بھی صدقہ نہیں کھاتے، مگر آج کل کے تو یہ جو نئے نویلے سید ہیں، یہ تو چلتے ہی صدقے پر ہیں۔ خیر، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت یہ کون ہیں، اس کی وضاحت جیسے آپ نے سنی، اور اگلی یہ بات کہ اہل بیت میں سے صرف ایک کا نام اجاگر کرنا اور باقیوں کو پسے پش ڈال دینا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ ہر مومن تمام اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اور ایک یہاں ایک غلط فہمی بھی ہے کہ یہ جو آپ نے چادر اڑائی تھی، آپ نے اپنے 2 نواسوں، اپنے داماد اور بیٹی پر، اور 5ویں آپ خود تھے، ان کو ایک نئی اصطلاح میں نام دیا جاتا ہے 5 تن۔ کہا جاتا ہے کہ 5 تن اور ساتھ پاک کہا جاتا ہے، پنجابی میں 5 تن پاک کہا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ایک نیا مذہب بھی شروع ہو گیا۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو اسلام میں قابل قبول نہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہستیاں پاک باز ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ تو ہے ہی پاک باز، مگر یہ اصطلاح ایجاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان 5 کو صرف پاک رہنے دیا جائے، باقی سب صحابہ کرام سے انحراف کر دیا جائے، جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، 10 مبشرہ بھی ہیں، بدری صحابی بھی ہیں، احد خندق والے بھی ہیں، ان سب کا انکار مقصود ہے۔
یہ 5 تن کا ایک لفظ خاص مخصوص کر کے باقیوں کا انکار کرنا یہ مقصود ہے، جبکہ آپ کا ہر صحابی پاک ہے، آپ کا ہر صحابی پاک ہے۔ آپ نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، یعنی میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین ہے، اس زمانہ اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ کل کے درس تک بھی جاری رہے گا۔ آج اہل بیت کے حوالے سے جو چند گزارشات کی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔